ذوالحجہ میں داخل ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، سال کے 12 مہینوں میں ذوالحجہ کو ایک انفرادی حیثیت حاصل ہے، اس واسطے کہ ذوالحجہ میں حج ہوا کرتا ہے۔ عزیز دوستو، پھر ذوالحجہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور ذوالحجہ کے جو ابتدائی دن ہیں، جو 10 دن ابتدائی دن ہیں ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ کی شام تک، یہ جو 10 دن ہیں ان کی بڑی اہمیت اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمائی۔ حضور پاک علیہ السلام نے بھی اس حوالے سے بہت کچھ ارشاد فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، اور مسلمانوں میں عام طور پر ان 10 دنوں کو لے کر جو شعور ہونا چاہیے اور جو عبادات کا ذوق اور شوق ہونا چاہیے وہ کم نظر آتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے ہاں ہندوستان میں رمضان کا بہت اہتمام ہوتا ہے، اور ذوالحجہ کے 10 دنوں کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا۔ قربانی کا اہتمام ہوتا ہے، قربانی کی عید کی تیاریاں ہوتی ہیں، جانور خریدے جاتے ہیں، یہ تو طے ہے، وہ تو قربانی کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو 10 ذی الحج، یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، یہ بھی اپنی جگہ الگ شان رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس عام طور پر اس کا احساس بالکل نہیں کے برابر ہے۔ کوئی ہمارے پاس ان 10 دنوں کے لیے نہ ہمارے ہاں کوئی ذکر کی مجالس ہوتی ہے، نہ کوئی خاص کام ہوتے ہیں، جبکہ 10 دن بڑی شان والے ہیں۔ آپ بولیں گے کہاں ہے اس کا ذکر؟ آپ سورۃ الفجر اٹھائیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اما پارے میں سورۃ الفجر، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قسم ہے فجر کی، یعنی فجر کی نماز جو بندہ پڑھتا ہے، نمازوں میں اللہ رب العزت نے قسم ارشاد فرمائی ہے فجر کی نماز کی۔ کیوں فجر کی نماز کی قسم ارشاد فرمائی؟ چونکہ دن کی 5 نمازوں میں سب سے زیادہ شان والی نماز فجر کی نماز ہے۔ بعض کہتے ہیں وہ عصر ہے، بعض لوگ کہتے ہیں وہ فجر ہے، بعض لوگ کہتے ہیں وہ عشاء ہے، الگ الگ اقوال ہیں، مگر ایک قول کے مطابق پوری دن کی نمازوں میں سب سے زیادہ شان والی نماز کوئی نماز ہے تو فجر کی نماز ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کن 10 راتوں کی اللہ پاک نے قسم ارشاد فرمائی؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ، تقریباً صحابہ کا یہ قول ہے کہ جن 10 راتوں کی اللہ نے قسم ارشاد فرمائی اور جن 10 دنوں کی اللہ نے قسم ارشاد فرمائی، وہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جو ہی چاند دکھتا ہے، یہ جو 10 دن ہوتے ہیں یہ بڑی شان والے ہوتے ہیں۔ اس کی شان کے لیے بات کافی ہے کہ اللہ نے پورے سال کے 365 دنوں میں اللہ پاک نے اگر کسی دن کی قسم ارشاد فرمائی تو ذوالحجہ کے 10 دن۔ عزیز دوستو، اس کی اہمیت کو سمجھنا بے پناہ ضروری ہے، اس کی اہمیت کو جاننا بے پناہ ضروری ہے، اس کی اہمیت کو اپنے ذہن و دل میں بٹھانا بے پناہ ضروری ہے۔ ہم عام طور پر اس کی اہمیت کو اگنور کرتے ہیں، اسی لیے ذوالحجہ کا، رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب برپا ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ مگر عزیزان گرامی قدر، رمضان کے بعد یہ جو ذوالحجہ کے 10 دن ہیں یہ بڑی شان والے ہیں، مگر ہمارے ہاں اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، یہ بنیادی بات۔ عزیزان گرامی قدر، ایک اور مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، 17واں پارہ سورۃ الحج۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ خاص دنوں میں اللہ کے نام کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ وہ خاص دن کون سے؟ ایام معلومات، قرآن نے کہا وہ خاص دنوں میں ایمان والے کثرت سے اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ خاص دن کون سے ہیں؟ تقریباً مفسرین فرماتے ہیں وہ خاص دن ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ میرے دوستو، آپ لوگوں کو حیرت بھی ہو رہی ہوگی، کیا واقعی ان دنوں کی اتنی شان ہے؟ عزیزان گرامی قدر، بلا شک و شبہ ان دنوں کی بڑی اہمیت ہے، بڑی شان ہے۔ ہمارے ہاں اس کا احساس نہیں، ہمارے ہاں اس کا اہتمام نہیں، ہمارے ہاں اس کا شعور نہیں، ہمارے ہاں کوئی اس کا خاص اہتمام جیسا ہونا چاہیے ویسا ہمیں نظر نہیں آتا۔ مگر عزیزان گرامی قدر، یہ دن ہیں بڑی شان کے، یہ راتیں ہیں بڑی شان کی۔ اب کب آنے والے ہیں؟ آج غالباً 27 ہے، 28 کل ہے اور اتوار کو 29 ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اتوار کی شام سے یہ مبارک دن شروع ہو جائیں۔ اگر اتوار کو چاند نظر نہ آئے تو پیر کے دن سے یہ مبارک لمحات شروع ہونے والے ہیں جن کی قسمیں اللہ نے ارشاد فرمائی، اور حضور پاک علیہ السلام نے تو انتہا درجے کی بات ارشاد فرمائی۔
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام یعنی ایام العشر۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھ کے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ رب العزت کو پورے سال میں سب سے زیادہ بندوں کے اعمال اگر پسند کسی دنوں میں آتے ہیں تو وہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں پسند آتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، سال بھر بندہ کوئی عمل کرے، اللہ کو اس قدر پسند نہیں آتا جس قدر اللہ کو ان دنوں میں عمل کرنا۔ عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنا، عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنا، عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت کرنا، عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صدقات کرنا، عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نیکیاں کرنا، عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کرنا پورے سال میں۔ اس میں رمضان کو بھی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے شامل فرما لیا۔ ارشاد فرمایا پورے سال کی عبادتیں ایک طرف اور ذو الحجہ کے 10 دنوں کی عبادت ایک طرف۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور نے ارشاد فرمایا، صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں احب الی اللہ، اللہ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی عمل ہے، سب سے زیادہ اللہ کو اگر کوئی عمل پسند آتا ہے تو سال کے ان 10 دنوں میں جب کوئی بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ کو پورے سال کی نیکیوں سے بڑھ کر ان 10 دنوں کی نیکی اللہ کو زیادہ پسند آتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی، صحابہ نے اس کیا سرکار پورے اعمال سے بہتر ہے؟ ارشاد فرمایا پورے سال کے پورے دنوں میں جتنے اعمال کیے جائیں ان تمام دنوں اور پورے اعمال سے بہتر یہ ہے کہ انسان ذو الحجہ کے 10 دنوں میں نیکی کے کام کرے۔ اب صحابہ سے رہا نہیں گیا، صحابہ نے عرض کیا بلل جہاد یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا سرکار پھر جہاد کا کیا ہے؟ جہاد تو ان 10 دنوں میں نہیں ہوتا، ان 10 دنوں سے ہٹ کر ہوتا ہے، تو جہاد کا کیا یا رسول اللہ؟ کیا مجاہد کو جتنا ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب ان دنوں میں نیکی کرنے والوں کو ملتا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے پر بھی وہ ثواب نہیں ملتا جو ان دنوں میں نیکی کرنے پر ملتا ہے، الا ہاں من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، ارشاد فرمایا ہاں وہ شخص جو اللہ کی راہ میں نکلا اور اس نے اپنی جان اور اپنا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیا، بس وہ ایک بندہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کے سارے اعمال ایک طرف، یہ 10 دن میں کیے جانے والے اعمال ایک طرف۔ میرے دوستو، یہ میں آپ کی خدمت میں اس قدر تاکید کے ساتھ کیوں عرض کر رہا ہوں؟ چونکہ وہ دن آنے والے ہیں، وہ مبارک دن آنے والے ہیں، وہ مبارک راتیں آنے والی ہیں۔ آپ بولیں گے ان 10 دنوں میں ہے کیا؟ عزیزان گرامی قدر، ان 10 دنوں میں اللہ نے بڑی شانیں رکھی۔ سب سے اہم بات کیا ہے؟ نماز رمضان میں بھی ہے، اور نماز ذو الحجہ کے 10 دنوں میں بھی ہے۔ دوسری اہم عبادت ہے روزہ رمضان میں ہے اور عرفے کا روزہ ان 10 دنوں کے درمیان آ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تیسری بڑی عبادت ہے حج، اور حج کن دنوں میں ہوتا ہے؟ حج بھی کسی اور دنوں میں نہیں ہوتا، حج بھی ان 10 دنوں میں ہوتا ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، ایک اور بہت بڑی عبادت ہے قربانی، وہ کن دنوں میں ہوتی ہے؟ وہ بھی ان 10 دنوں میں ہوتی ہے، یعنی 10ویں دن قربانی بھی ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جتنے شان والے اعمال ہیں، اس میں نماز بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں حج بھی ہے اور اس میں قربانی بھی ہے۔ اسی لیے یہ 10 دن اللہ کے پاس بڑی شان والے 10 دن ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہی وہ 10 دن ہیں جس میں لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے پوری دنیا سے حجاج اللہ رب العزت کے گھر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ ہر طرف سے لبیک کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ دنیا کا کوئی خطہ، کوئی گوشہ نہیں ہوتا جہاں سے حجاج لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف نہیں بڑھتے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ کن دنوں میں ہوتا ہے؟ وہ انہی 10 دنوں میں ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے ان 10 دنوں پر اللہ کو بڑا پیار آتا ہے، چونکہ لوگ اپنے گھر چھوڑتے ہیں، اپنے کاروبار چھوڑتے ہیں، اپنے اعزاء کو چھوڑتے ہیں، اپنے اقارب کو چھوڑتے ہیں، اپنے رشتہ داریوں کو چھوڑتے ہیں، سب کو چھوڑ کر بندہ اللہ کے لیے چل پڑتا ہے، ایک ہی لباس پہن کر، ایک ہی ترانہ گاتے ہوئے، لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے۔ تو اللہ کو بڑا پیار آتا ہے بندوں پر ان دنوں میں۔ عزیزان گرامی قدر، بہرحال یہ جو دن ہیں یہ بڑی شان والے دن۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے زیادہ شان والے دن سال میں کم آتے ہیں۔ رمضان کا الگ معاملہ ہے، رمضان کے حوالے سے کچھ نہیں کرنا چاہتا اور دونوں کو کمپیئر بھی نہیں کریں آپ یوں سمجھیں کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ شان والے دن ہیں تو ذو الحجہ کی چاند نظر آ جانے کی رات سے لے کر عید کی شام تک، یعنی عید گزارنے تک
اس کے بعد کے بھی دن ایام تشریق میں شمار ہوتے ہیں، مگر یہ جو 10 دن اور 10 راتیں ہیں یہ بڑی شان والی اور بڑے اکرام والے اور بڑے احترام والے عزیزان گرامی قدر حضور پاک علیہ السلام نے بڑی اس کی فضیلتیں بیان فرمائی، بڑی اس کی عظمتیں بیان فرمائی۔ آپ لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، عام طور پر خواتین کو اس کا علم نہیں ہوتا، اب آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اویئرنیس حاصل کریں اور اس بات کو پھر بہت زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں کہ یہ وہ دن ہے، یہ وہ راتیں ہیں جس میں اللہ کو عمل بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر کرنے کے کام کیا ہیں؟ بہت تیزی سے 2-4 کام میں عرض کر دیتا ہوں، چونکہ صرف فضیلت معلوم ہو اور آپ چلے جائیں تو پھر مزہ نہیں۔ عزیزان گرامی قدر فضیلت کے معلوم ہو جانے کے بعد اس کو مبارک کیسے بنائیں، اس کو یادگار کیسے بنائیں، اس کو اپنے حق میں بہتر کیسے بنائیں، یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ کام ہوتا ہے۔ وہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان دنوں کو اپنے حق میں کیسے یادگار بنائیں، یادگار بنانے کے علاوہ ان دنوں کو ہم کیسے اپنے لیے مغفرت کا سامان بنائیں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر دنوں کے حوالے سے ایک چھوٹی سی حدیث مبارک آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان دنوں کی اہمیت کیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنوں میں سے 4 دنوں کو چن لیا، اختار اللہ تعالیٰ 4 ایام۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں کو چنا۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں سے 4 مہینوں کو چنا۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں سے 4 عورتوں کو چنا۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت میں جو جانے والے ہیں سب سے پہلے جانے والے 4 ہیں۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور 4 ایسے لوگ ہیں کہ جنت ان کا اشتیاق رکھتی ہے، جنت کو شوق ہے کہ وہ میرے اندر آ جائیں۔ صحابہ کرام کے دل دھڑکنے لگے، صحابہ نے پوچھنا چاہا یا رسول اللہ وہ 4 دن کون سے ہیں، وہ 4 مہینے کون سے ہیں، وہ 4 عورتیں کون سی ہیں، وہ 4 لوگ کون ہیں جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور یا رسول اللہ وہ 4 ہستیاں کون ہیں کہ جنت جن کا اشتیاق کرتی ہے، جنت جن کی تمنا رکھتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، دنوں میں وہ 4 دن، پہلا دن یوم الجمعہ ہے، جمعہ کا دن۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس دن میں ایک ایسی ساعت ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیا کرتا ہے، پہلا دن جمعہ کا دن ہے۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوسرا دن جو بڑی شان والا ہے وہ دن یوم عرفہ، عرفے کا دن، ہم عام طور پر اس سے واقف نہیں۔ 9 ذی الحجہ کو جو دن ہوتا ہے وہ بڑا بابرکت دن ہوتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ دن بڑی عظمت والا ہے۔ تیسرا دن حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ تیسرا دن یوم النحر یعنی قربانی کے دن ہے، وہ تیسرا دن ہے۔ چوتھا دن حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یوم الفطر یعنی رمضان کی عید کا دن۔ یہ 4 دن اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ اس کے بعد صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ مہینے کون سے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا رجب و ذی القعدہ و ذو الحجہ والمحرم، 4 مہینے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ ایک رجب کا مہینہ، دوسرا ذی القعدہ کا مہینہ جو گزر رہا ہے، ذو الحجہ کا مہینہ جو آنے والا ہے، اس کے بعد محرم کا مہینہ، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ صحابہ سے پھر مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا تم جانتے ہو 4 عورتیں کون سی ہیں جن کا اللہ نے انتخاب فرمایا؟ صحابہ نے اس کے حضور آپ ارشاد فرمایا وہ 4 عورتیں مریم ہیں، مریم بنت عمران، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا خدیجہ بنت خویلد ام المؤمنین، حضرت ام المؤمنین بی بی خدیجہ۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا تیسری خاتون فرعون کی بیوی آسیہ ہیں، فرعون کی بیوی آسیہ امرأۃ فرعون۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا چوتھی جن کو اللہ رب العزت نے عورتوں میں سے چنا وہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، تمام جنتی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے۔ 4 دن ہو گئے اور اس کے بعد 4 مہینے ہو گئے، پھر اس کے بعد 4 خواتین ہو گئیں۔ اس کے بعد حضور پاک نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ صحابہ نے عرض کیا حضور آپ ارشاد فرمائے عربوں میں سب سے پہلے جنت میں جو انٹری لیں گے وہ محمد الرسول اللہ ہوں گے۔ خود ارشاد فرمایا میں سب سے پہلے جاؤں گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فارس کے لوگوں میں سے، ایران کے لوگوں میں سے سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے وہ سلمان فارسی ہوں گے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا روم کے لوگوں میں سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے وہ صہیب رومی ہوں گے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا حبشہ کے لوگوں میں سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے وہ بلال حبشی ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو جنت میں جانے والے ہو گئے، جنت کسی کی تمنا کرتی ہے وہ 4 کون ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
جنت جن کی تمنا کرے وہ 4 لوگوں میں سے پہلے علی ہیں، علی یا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی الکریم۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا دوسرے سلمان فارسی ہیں، اس کے بعد ارشاد فرمایا تیسرے عمار بن یاسر ہیں، اور چوتھے حضرت مقداد ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ساری حدیث میں نے آپ کو کیوں سنائی؟ چونکہ اس میں یوم النحر کا بھی ذکر آیا تھا، آپ کو مجھ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ راتیں بڑی شان والی ہیں، یہ دن بڑی عظمت والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جب تک پتہ نہیں ہوگا انسان اہتمام کیسے کرے گا؟ جب تک بندہ جانے گا نہیں، بندہ قدر کیسے کرے گا؟ جب تک احساس زندہ نہیں ہوگا، پھر بندہ عمل کی طرف، احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، احساس عمل پیدا اس وقت ہوتا ہے جب پہچان ہو، جب عرفان ہو، جب معرفت ہو، جب انسان کو احساس ہو کہ یہ دن کس قدر شان والے ہیں، یہ راتیں کس قدر عظمت والی ہیں۔ احساس ہی نہیں ہوگا تو پھر بندہ اگنور کرے گا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ چند باتیں بنیادی طور پر میں نے ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اب کرنا کیا ہے؟ ان 10 دنوں کو اپنے حق میں مبارک ہم کیسے بنائیں، بابرکت ہم کیسے بنائیں، مغفرت ان 10 دنوں میں ہم کیسے پائیں؟ عزیزان گرامی قدر، آسان سے نسخے بہت تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا کام جو 10 دنوں میں ہم اور آپ آسانی سے کر سکتے ہیں وہ ہے ختم القرآن۔ عزیزان گرامی قدر، 10 دن کے اندر اندر کوشش کرنی چاہیے کہ ایک مرتبہ قرآن مجید کا ختم ہو جائے۔ اس کے لیے روزانہ 3 پارے پڑھنے پڑیں گے۔ ذو الحجہ کے چاند نظر آ جاتے ہی آپ اہتمام شروع کریں، اور عید کے دن انشاءاللہ تعالیٰ 3 پارے کر کے آپ 10 دن میں قرآن ختم کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ختم قرآن کو معمولی نعمت ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن پڑھنا یہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، حضور ارشاد فرماتے ہیں قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اس کے ایک ایک کلمے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے چلے جاتے ہیں۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ ارشاد فرمایا یہ نہ سمجھو کہ الف لام میم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، بلکہ الف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لام پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور میم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور ایک تحقیق کرنے والے نے تحقیق کر کے بتلایا کہ جو بندہ 3 پارے تلاوت کرتا ہے اس کو اللہ رب العزت 5 لاکھ نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کہ کس قدر 5 لاکھ نیکیاں آپ اور میں کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اس میں کوئی زیادہ محنت بھی نہیں ہے، بس کتاب کھول کر بیٹھنا ہے۔ ارادہ ہو تو پھر راستے ملتے ہیں۔ 3 پاروں کا جب بندہ ارادہ کرے گا تو پھر اللہ رب العزت راستے بھی کھولے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، قرآن میں شفا ہے، قرآن میں رحمت ہے، قرآن میں برکت ہے۔ اور آپ جب قرآن کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ دعا نہیں بھی مانگتے ہیں تو اللہ آپ کے دلوں کی تمنائیں عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قاری قرآن اگر کچھ نہیں بھی مانگتا، اللہ فرماتا ہے تو میرے کلام کی تلاوت کرتا ہے، میں رب ہوں، تیرے دل کی کیا تمنا ہے میں جانتا ہوں، تو نہیں بھی مانگتا ہے تو میں تجھے تیری تمنا عطا فرما دوں گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلا کام اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں میرے حق میں یہ دن بابرکت ہو جائے اور ان دنوں کی ہم صحیح قدر کر سکیں، تو سب سے پہلا کام ارادہ کیجئے کہ 3 پاروں کی مجھے تلاوت کرنا ہے۔ جن کی اسپیڈ تھوڑی سی سلو ہے وہ لوگ تھوڑا سا پریشان ہوں گے، مگر آپ شروع تو کیجئے، جہاں تک پہنچیں۔ عزیزان گرامی قدر، منزل پر پہنچنا ضروری نہیں ہے، مسافر تو بن جائیں۔ مسافر سفر کا آغاز کرنا آپ کا کام ہے، منزل عطا فرما دینا اللہ کا کام ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ارادہ تو کیجئے۔ ارادہ کرنے میں کیا رکھا ہے؟ کوشش کیجئے جس قدر ہو سکے۔ اگر پورا قرآن نہیں ہو سکتا 15 پارے پڑھیے، 15 پارے نہیں ہو سکتے 10 پارے پڑھیے، 10 بھی نہیں پڑھ سکتے 5 پارے پڑھیے، مگر قرآن کھولیے ان 10 دنوں میں، چونکہ قرآن کھولنا اپنے لیے برکتوں کے دروازے کھول دینا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، پہلا کام ان 10 دنوں میں جو آپ کو کرنا ہے وہ ایک مرتبہ ختم قرآن کی کوشش کرنا۔ عزیز دوستو، دوسرا کام ان 10 دنوں میں جو کرنے کا ہے، عزیزان گرامی قدر، اگر آپ برکتیں پانا چاہتے ہیں تو نماز کو اس کے وقت پر سنتوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ آپ بولیں گے یہ تو ہر دن میں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہر دن اس کی شان الگ ہے، مگر ان 10 دنوں میں اس کی شان الگ ہے، چونکہ یہ 10 دن مبارک بنتے ہیں۔ اگر آپ برکتیں پانا چاہتے ہیں تو پھر نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کیسے ادا کرنی ہے؟ فجر سے پہلے فجر کی تیاری، ظہر سے پہلے، اذان کے بعد۔ اذان ہوتی کیوں ہے؟ اذان اس واسطے نہیں ہوتی کہ ہم جواب دے کر پھر اپنے کاموں میں لگ جائیں، اذان ہوتی اس واسطے ہے کہ ہم سارے کام چھوڑ کر نماز کی تیاری کرنے لگ جائیں۔ عزیزان گرامی قدر، اہتمام سے وضو کریں، نماز اذان کا انتظار کریں، اذان کے بعد اذان کا جواب دیں، تیزی کے ساتھ مسجد آئیں، حضور پر درود پڑھیں، پھر دعا کریں
مسجد میں داخل ہو جائیں، سنتیں پڑھیں، اہتمام سے دل لگا کر بیٹھے مسجد میں، اللہ رب العزت سے التجائیں کریں، چونکہ یہ 10 دن بڑی شان والے دن ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد سنتوں کا اہتمام کریں، نماز آپ کی اچھی ہوگی تو عزیزان گرامی قدر یہ 10 دن بھی آپ کے اچھے ہوں گے۔ نماز اچھی نہیں ہے، آپ لاکھ نفل کریں، لاکھ صدقات کریں، لاکھ خیرات کریں، نماز اچھی نہیں تو کچھ اچھا نہیں، چونکہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اعمال میں کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ کتنے کام ہو گئے؟ پہلا کام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، پہلا کام یہ ہے کہ ختم قرآن کا ارادہ کریں عزیزان گرامی قدر، اور دوسرا کام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ نمازوں کا وقت پر اہتمام۔ عزیز دوستو یہ 2 چیزیں ہو گئی، تیسری بات کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ تیسرا کام جو ان 10 دنوں میں کرنے کا ہے، 9 دن میں ہوتا ہے، 1 دن نہیں ہوتا، وہ ہے روزے رکھنا۔ عزیزان گرامی قدر ان 9 دنوں میں روزے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے بالخصوص عرفے کے روزے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، یعدل صوم عرفتی بسنتین، حضور ارشاد فرماتے ہیں عرفے کے دن کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ وَيَعْدِلُ صَوْمِ عَاشُورَا بِسَنَةٍ، اور ارشاد فرماتے ہیں عاشورہ کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ہمارے ہاں عاشورے کے روزے کا بہت اہتمام ہوتا ہے، عرفے کے روزے کا کم اہتمام ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر اہل اللہ جو ہوتے ہیں، حضرت خواجہ بندہ نواز گیس ودراس کے حوالے میں بھی آپ لوگوں نے سماعت کیا تھا، عشرہ ذو الحجہ کے جو 9 دن ہوتے ہیں وہ پورے کے پورے 9 دن روزے سے رہتے ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک نوجوان صحابی تھے، جو ہی ذو الحجہ کا چاند نظر آیا انہوں نے روزوں کا اہتمام شروع کر دیا۔ حضور کو اطلاع ملی، رسول اللہ علیہ السلام نے بلا کر ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، میں نے سنا ہے کہ تم روزانہ روزے سے رہتے ہو، ذو الحجہ میں 9 دن تک تم نے ارادہ کیا ہے؟ کہنے لگے سرکار ہاں۔ ارشاد فرمایا روزہ کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے سرکار حج کو تو میں جا نہیں سکا، میں چاہتا ہوں کہ یہی بیٹھے بیٹھے حاجیوں کی دعاؤں میں اپنا حصہ حاصل کر لوں۔ حضور پاک علیہ السلام مسکرا پڑے، ارشاد فرمایا ذو الحجہ کے روزے کے 1 دن کا جو بندہ اہتمام کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 100 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اللہ کی راہ میں 100 اونٹ اور 100 گھوڑے جہاد میں دینے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر ایک روزے کا بدلہ یہ ہے جو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر تیسرا کام جو ذو الحجہ کے دنوں میں اگر ہو سکتا ہے، اللہ توفیق دے، آرام میں سہولت ہے، کام زیادہ کٹھن نہیں ہے، زندگی میں اللہ نے آرام دے رکھا ہے، 9 روزے رکھ لیں۔ اگر 9 نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم 9 ذو الحجہ کا روزہ، عرفے کا روزہ جس کو کہتے ہیں، وہ مس نہیں کریں، چونکہ ایک روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ ہمارے ہاں رمضان کے روزے کا سب سے زیادہ اہتمام ہوتا ہے، رمضان کے بعد حیدرآباد میں نہیں، ہندوستان اور پاکستان ہمارے ملکوں میں سب سے زیادہ جس روزے کا اہتمام ہوتا ہے وہ عاشورے کا روزہ ہے، مگر حضور نے ایک ہی حدیث میں ارشاد فرمایا عاشورے کا روزہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب ہے، اور عرفے کا روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ 2 سال کے گناہ ایک روزے پر اللہ معاف فرما دیا کرتا ہے، تو اس قدر شان والا کتنے کام ہو گئے؟ پہلا کام ختم القرآن، دوسرا کام میں نے آپ کی خدمت میں کیا نمازوں کا اہتمام، تیسرا کام میں نے آپ کی خدمت میں کیا روزے۔ اگر 9 ہو سکتے ہیں 9 نہیں ہو سکتے تو 1، مگر روزہ ہونا چاہیے۔ چوتھا کام یہ خود حضور نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں عشرہ ذو الحجہ کے جب 10 دن آ جائیں فَاكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّكْبِيرُ وَالتَّحْلِيلُ وَالتَّحْمِيدُ۔ ہمارے ہاں عام طور پر تکبیر کب پڑھی جاتی ہے؟ جب عید کا دن آتا ہے، عیدگاہ جاتے جاتے وہ بھی جن کو یاد ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، اور مسجدوں میں نمازوں کے بعد ہوتا ہے، مگر عزیزان گرامی قدر ذو الحجہ کے جب 10 دن آ جائیں، صحابہ اکرام کا معمول کیا تھا؟ وہ بستر پر لیٹتے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہ مجلسوں میں بیٹھتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عزیزان گرامی قدر یہ ترانہ ہونا چاہیے زبان پر 2400 گھنٹے جب آپ کو فرصت ملے، یہاں تک کہ جب صحابہ خطاب کرتے، خطاب کے درمیان اپنا کلام روکتے اور پھر اللہ کی تکبیر بیان کرتے۔ اس میں 3 چیزیں ہیں، ایک ہے تکبیر اللہ اکبر، ایک ہے تحلیل لا الہ الا اللہ،
ایک ہے تحمید وللہ الحمد۔ آپ یہ ایک دعا پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے کہ یہ عید کے لیے خاص ہے، تکبیرات عید اس کو کہا جاتا ہے، مگر عزیزان گرامی قدر عید کے علاوہ بھی ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ ان تکبیروں کی ہمیں اپنے آپ کو ہمیں عادی بنانا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے گاڑی پر ہو تکبیر بولیں، گھر میں ہو تکبیر بولیں، مجلس میں ہو تکبیر بولیں۔ دنیا آپ کو بولے گی آپ کے دیوانے تو نہیں ہو گئے؟ عزیزان گرامی قدر میں دنیا سے کیا لینا دینا؟ جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتا وہ دیوانہ ہے، جو ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے وہ دیوانہ نہیں ہے۔ بازار میں ہو تکبیر بولیں، مسجد میں ہو تکبیر بولیں، مجلس میں ہو تکبیر بولیں، گھر میں ہو تکبیر بولیں، گاڑی پر ہو تکبیر بولیں۔ عزیزان گرامی قدر کثرت سے ان دنوں میں تکبیر کہنی چاہیے، تحلیل کہنی چاہیے، تحمید کہنی چاہیے۔ یہ حضور پاک کا حکم ہے، رسول اللہ کے صحابہ کا یہ طریقہ ہے کہ ان 10 دنوں میں کثرت سے تکبیر بولا کرتے، تحلیل بولا کرتے، تحمید بولا کرتے۔ عزیزان گرامی قدر یہ 4 کام ہو گئے میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ ایک ہے قرآن کی تلاوت، دوسرا ہے نمازوں کا اہتمام، تیسرا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا روزے، اگر 9 رکھ سکتے ہیں تو 9 نہیں رکھ سکتے ہیں تو 1 عرفے کا۔ عزیزان گرامی قدر چوتھا کام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا۔ پانچواں اور اخیر کام آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، پھر میں اپنی باتوں کو ختم کر دوں گا۔ عزیزان گرامی قدر وہ کیا ہے؟ حج کو جانا یا عمرہ کرنا۔ عزیزان گرامی قدر ایسے سال شاید 100 سال 150 سال 200 سال کے بعد آئے ہیں کہ حج پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ ہندوستان سے پچھلے سال بھی کوئی شخص حج پر نہیں جا سکا، اور اس سال بھی بدبختی ہے کہ کوئی بندہ حج پر اس سال بھی ہمارے ملک سے نہیں جا رہا۔ عزیزان گرامی قدر حاجیوں یہ اللہ کی کیا مرضی ہے وہ بہتر جانے، مگر اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے حاجیوں کے راستے بند کر رکھے ہیں، وہ اللہ جانے اس کی حکمت۔ عزیزان گرامی قدر مگر حج کرنا ان دنوں میں سب سے زیادہ شان والا کام ہے۔ اب آپ بولیں گے حج پر جانے کی اجازت نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ عزیزان گرامی قدر اس کا سلوشن بھی مدینے کے تاجدار نے عطا فرمایا۔ ہمارے سرکار کبھی انسان کو بے بس لاچار نہیں چھوڑتے۔ حضور جانتے ہیں کہ میرے امتی تڑپیں گے حج کے لیے، میرے غلام تڑپیں گے عمرے کے لیے، وہ نہیں جا پائیں گے تو اس کا سلوشن کیا ہے، اس کا بدل کیا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور سورج طلوع ہونے تک مصلی پر بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، قرآن کی دعائیں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوئے اور دعائیں پڑھتے ہوئے اور استغفار پڑھتے ہوئے اور درود پڑھتے ہوئے حتیٰ تطلع الفجر، یہاں تک کہ حتیٰ تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل پڑے، اس کے بعد پھر بندہ اٹھے 2 رکعتیں ادا کر لے، حضور ارشاد فرماتے ہیں ان 2 رکعتوں کے ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حیدرآباد میں بیٹھے بیٹھے آپ کا حج بھی ہو جائے گا، حیدرآباد میں بیٹھے بیٹھے آپ کا عمرہ بھی ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر طریقہ کیا ہے؟ فجر کی نماز سے لے کر اشراق کی نماز تک بندہ مصلی پر بیٹھا رہے۔ عزیزان گرامی قدر یہ 5 کام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، اگر آپ ان 5 کاموں کو ان 10 دنوں میں کریں گے، میں پوری گارنٹی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آپ کے یہ 10 دن آپ کی زندگی کے اور آپ کے سال کے یادگار دن بن جائیں گے، اور پھر بے پناہ مغفرتیں ملیں گی اور پوری زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور یہ 10 دنوں کے گزرنے کے بعد آپ ایسے پاک ہو جائیں گے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد پاک ہو جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں پر غور کریں گے، یقین ہے مجھے کہ انشاءاللہ تعالی آپ ان باتوں پر ضرور غور کریں۔